السلام علیکم لسنرز، آج جو ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ماسیل سلفائڈ پارٹ 2، جو جو کہ تحریر ہے نور راجپوت کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 11۔ شی از کرسڈ۔ ایمان نے سنا تھا کہ اگر ہاسٹل میں آپ کو ایک اچھی روم میٹ مل جائے تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے، پر اچھے لوگ ملنا کس قدر مشکل تھا یہ اسے اب پتہ چلا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی روم میٹ سے کنیکٹ نہیں کر پائی تھی۔ یشما کے گن ڈالنے کی عادت تھی اور ایمان کو صفائی کا کیڑا تھا۔ دونوں کا ایک ساتھ رہنا مشکل تھا، لیکن پھر بھی ایمان نے ایڈجسٹ کر لیا۔ وہ اپنے حصے کو صاف ستھرا رکھتی، پر اس کا دماغ اس وقت گھوم جاتا جب یشما کے بیڈ آس پاس پڑا اضافی کھانا گل سڑ جاتا اور اس سے بدبو پھیل جاتی۔ وہ نہ اس کی چیزوں کو اٹھا سکتی تھی اور نہ انہیں وہاں برداشت کر سکتی تھی۔ تنگ آ کر اس نے ایک دن یونیورسٹی سے واپس آ کر یشما کو میسج کیا۔ جانے کتنے دن کا کھانا پڑا تھا جس میں فنگس لگنے کے بعد بدبو پھیل گئی تھی۔ اس نے یشما سے صاف صاف کہا کہ وہ اس بدبو میں نہیں رہ سکتی۔ برائے مہربانی وہ دوبارہ اس طرح کے حالات پیدا نہ کرے۔ یشما نے میسج دیکھنے کے بعد کوئی جواب نہیں دیا۔ ایمان نے خود ہی صفائی کی اور کمرے میں خوشبو کا چھڑکاؤ کیا۔ وہ تھکی ہوئی آئی تھی اور یہاں آتے ہی اس کا یہ سب دیکھ کر دماغ گھوم گیا، لیکن پھر یہ سلسلہ کبھی رکا ہی نہیں۔ یشما نے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ اب کمرے میں پہلے سے زیادہ گند ہونے لگا تھا۔ ایمان سوئی ہوتی تو وہ رات کو آ کر بتیاں جلا دیتی، اونچا اونچا بولتی اور پھر زور زور سے ہنستی۔ ایمان ان سب چیزوں سے بہت تنگ آ گئی تھی۔ اکثر وہ اپنی چابی بھول جاتی یا پھر جان بوجھ کر رات کے 3 بجے آ کر ایمان کو کال کرتی کہ دروازہ کھول دو، اور ایمان کو اٹھ کر دروازہ کھولنا پڑتا۔ یشما کی نظریں ہمیشہ اس کا مذاق اڑاتی محسوس ہوتی تھیں۔ وہ خود شاپنگ کر کے آتی اور سارا سامان پھیلا دیتی، بار بار اس سے پوچھتی کہ یہ سب بتاؤ کیسا ہے۔ ایمان جب تک اس کے ساتھ ہوتی وہ اسے شو کرتی جیسے یشما کمرے میں ہو ہی نہیں۔ وہ اسے نظر انداز کرتی، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ اندر ہی اندر کیا چل رہا تھا۔ ایک دن وہ یونیورسٹی تھی جب یشما نے اسے میسج کیا کہ میرے بوٹس نہیں مل رہے۔ ایمان نے تو دیکھے تک نہیں تھے۔ اس نے صاف انکار کر دیا کہ مجھے نہیں پتا، اور پھر یہ روز چلنے لگا۔ اس کی کوئی نہ کوئی چیز گم ہو جاتی اور ایمان کچھ نہ کر کے بھی خوفزدہ رہتی۔ سامنے والے کمرے میں ایک لڑکی یشما کی دوست تھی، وہ اکثر اس کے پاس آ جاتی۔ پتہ نہیں کس کو موت پڑ رہی ہے جو میری چیزیں چراتا ہے۔ لوگوں کو ذرا ڈر خوف نہیں، اور نہ ذرا سی سیلف ریسپیکٹ بچی ہے۔ چھٹی کا دن تھا، وہ جانتی تھی اسے سنایا جا رہا تھا، لیکن وہ خاموشی سے اپنی اسائنمنٹ بناتی رہی۔ پر دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ یقیناً وہ باقی لڑکیوں کے سامنے یہی کہتی ہوگی کہ اس کی چیزیں ایمان چرا رہی ہے، وہ اور جس نے چوری کبھی نہیں کی تھی، وہ جو اپنی ایمانداری کی وجہ سے مشہور تھی۔ اب کچھ لڑکیاں اسے عجیب نظروں سے دیکھتی تھیں۔ اسی الجھن میں وہ سارا دن رہتی اور نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ اب تک مینجمنٹ تک بات لے کر نہیں گئی تھی۔ یہاں لوگ بڑے آزاد خیال تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے کوئی بیکورڈ کہے، لیکن یہی اس کی غلطی تھی۔ ایک دن وہ یونیورسٹی سے واپس آئی تو اس کے کمرے کے سامنے رش تھا۔ وہ جگہ بناتی اندر داخل ہوئی تو اندر یشما بری طرح چیخ رہی تھی، میرا اب تک لاکھوں کا سامان چوری ہو چکا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا روم میٹ کے علاوہ کون کر سکتا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہی چلائی۔ ریسا ہال کی مینجمنٹ وہیں تھی۔ یشما نے شکایت کی تھی۔ سب اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے، جبکہ ایمان کے چہرے کے رنگ پھیکے پڑ گئے۔ میرا بوائے فرینڈ یوکے سے میرے لیے چاکلیٹس لائے تھا، اس نے مجھے گفٹ کیا۔ میں نے بہت کچھ اگنور کیا تھا، میں نے تو کھول کر بھی نہیں دیکھی تھی، اور یہ سارے ڈبے پھٹے ہوئے ہیں، ساری چاکلیٹس غائب ہیں، اور یہ ریپر اس کے بیڈ سے ملا ہے۔ وہ چاکلیٹ کا خالی ریپر لیے کھڑی تھی۔ ایمان بوکھلائی نظروں سے سب کو دیکھنے لگی۔ سب اسے سوال گو تھے، سب کی نظریں چیخ چیخ کر اسے چور بلا رہی تھیں۔ اس نے گردن موڑ کر پھٹے ہوئے چاکلیٹس کے ڈبے دیکھے۔ یشما پچھلا پورا ہفتہ یہاں نہیں تھی، اس کی چیزیں ایسے ہی پڑی تھیں۔ ایمان نے کبھی کچھ ہوا بھی نہیں تھا۔ اس نے چاکلیٹس پڑی دیکھی تھیں، پر وہ چاکلیٹس لور نہیں تھی۔ وہ تو کبھی کبھار کچھ ایسا کھاتی تھی، پر اس کے ڈبے واقعی اب پھٹے ہوئے اور خالی پڑے تھے۔ یشما کا پارا آسمان پر تھا۔ میں نے کچھ نہیں چرایا۔ اسے لگا اس کے گلے میں کانٹے اگائے ہوں۔ کتنا مشکل ہوتا ہے نا کبھی کبھی اپنے اوپر لگے الزاموں کی تردید کرنا۔ تو یہ ریپر تمہارے بیڈ پر کیا کر رہا ہے؟ یشما خونخوار نظریں لیے اس کے سامنے آئی۔ اگر تمہیں چاکلیٹ چاہیے تھی تو مانگ لیتی، چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ سب میرے گفٹس تھے، میں نے ٹیسٹ بھی نہیں کیا ابھی تک۔ وہ پھر سے چلائی، میں چاکلیٹس کھاتی بھی نہیں ہوں، اور چاکلیٹس کے لیے میں اپنا ایمان کیوں خراب کروں گی؟ اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹک گیا۔ اس نے التجائیہ نظروں سے مینجمنٹ کی طرف دیکھا۔ وہ ایک 40 سالہ خاتون تھی۔ اس کی کبٹ کی تلاشی لی جائے، دیکھنا میرا سامان اندر ہوگا۔ اتنی سبکی، اتنی اذیت۔ اس کے آنسو بہنے کو تیار تھے، جبکہ یشما اسے آنکھوں سے جلا دینے کے موڈ میں تھی۔ ٹھیک ہے، میں اپنی کبٹ کھول کر دکھاتی ہوں۔
لیکن میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے چوری نہیں کی، میں ایسا کیوں کروں گی؟ اور پھر اسے اپنی الماری کھول دی۔ جوتے کپڑوں کے علاوہ اندر کتابیں پڑی تھیں، کچھ چیزیں جو اس نے یہاں آ کر خریدی تھیں، آرجے کا بیگ جو یشما نے اسے باہر نکالنے کو کہا۔ اس نے نکالا تو اس کے بیگ کی بھی تلاشی لی گئی، کہیں کچھ بھی نہیں ملا، اور اتنی چاکلیٹس وہ ایک ہفتے میں تو کھانے سے رہیں۔ نہ یشما کے بوٹس تھے اندر نہ باقی چیزیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے جب کسی مصیبت میں آپ اکیلے ہوں اور کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہ ہو۔ میں نے چوری نہیں کی، اس کی آخری بار صفائی پیش کی۔ مینجمنٹ نے یشما کی طرف دیکھا۔ آئی ڈونٹ نو، میرا بہت سا سامان غائب ہوا ہے، اگر اس نے نہیں لیا تو کہاں گیا؟ اس کے لہجے میں ذرا بدلاؤ نہیں آیا۔ مینجمنٹ اس مسئلے کا حل نکالنے کا وعدہ کر کے چلی گئی، جبکہ وہ رو دی تھی۔ اس کے جانے کے بعد یشما نے ایک نظر ایمان کو دیکھا۔ تمہیں برا لگا ہو تو میں کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ نقصان تو میرا ہوا ہے، میرا دل دکھا ہے۔ اس نے صفائی دی۔ تمہیں ایک بار مجھ سے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ ایمان نے پلٹ کر شاکی نظروں سے اسے دیکھا، اور پھر وہ اپنا بیگ اٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔ وہ اس وقت یشما کی شکل دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ہاسٹل سے باہر آئی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ دل کیا سب چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جائے۔ کیا وہ اتنی ازراں تھی کہ اسے چور بنا دیا جاتا؟ وہ کچھ دیر روتے ہوئے پیدل چلتی رہی، پھر ساتھ ہی ایک کافی شاپ میں آ کر بیٹھ گئی۔ باہر کافی دھند تھی۔ شدت جذبات سے اس کا وجود پہلے کانپ رہا تھا اور اب تو اس کے دانت بجنے لگے تھے۔ اس نے کافی آرڈر کی اور خاموشی سے سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ عبدل ٹھیک کہتا ہے، ایشین لڑکیاں بہت روتی ہیں۔ آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو جان اس کے سامنے تھا۔ وہ اسے یہاں دیکھ کر حیران ہوئی۔ اگر وہ یہاں تھا تو عبدل بھی یہیں کہیں ہوگا۔ اس نے چاروں طرف نظر گھمائی، پر اسے عبدل نظر نہیں آیا۔ عبدل یہاں نہیں ہے۔ یہ لو، آنسو صاف کر لو۔ ابھی تمہیں بہت رونا ہے کیونکہ میں تمہارے ساتھ بہت برا پرینک کرنے والا ہوں۔ وہ اسے ٹشو تھماتا جا چکا تھا، جبکہ ایمان ساکت بیٹھی رہ گئی۔ یہ سارے منحوس میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ وہ تلملا کر رہ گئی۔ یشما کی ٹینشن اسے بھول گئی تھی، جبکہ جان اسے نئی ٹینشن میں ڈال گیا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے سلمیٰ بیگم کی کال آ گئی۔ وہ نظر انداز نہیں کر سکتی تھی، مجبوراً اسے اٹھانی پڑی۔ ہیلو کہتے وقت اس کا لہجہ بھیگ گیا تھا۔ وہ پچھتا رہی تھی کہ آخر کیوں آ گئی تھی یہاں، لیکن پھر اسے خود پر قابو پانا پڑا اور سلمیٰ بیگم سے سر درد کا بہانہ کیا۔ وہ کافی دیر یہاں بیٹھی رہی۔ وہ اپنے دماغ کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کافی پی کر اس کے اندر گرمائش اتری تو ذہن تھوڑا پرسکون ہوا۔ جب دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو اسے خود پر گہری نظریں محسوس ہوئی تھیں۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک کونے والی میز پر ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ وہ حیران رہ گئی۔ وہ لڑکی اس وقت گاؤن کے اوپر کوٹ پہنے ہوئے تھی۔ اس نے نقاب کیا ہوا تھا۔ وہ ایمان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے پہلی بار یہاں کسی لڑکی کو پردے میں دیکھا تھا۔ وہ اکیلی بیٹھی تھی۔ ایک سنسنی خیز لہر اس کے وجود میں پھیل گئی۔ وہ نقاب کے اندر سے ہی کافی پی رہی تھی۔ ایمان نظریں جھکا گئی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ایک پل کو کسی اپنے کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے وہ وہاں سے اٹھتی، وہ لڑکی اپنی جگہ سے اٹھ کر ایمان کی جانب بڑھی۔ ایمان نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ قدم قدم چلتی اس کے پاس آئی۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ اس نے اردو میں پوچھا۔ ایمان نے حیرانی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھا۔ جی بالکل۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں یووی یعنی یونیورسٹی آف ویلنسیا اور ریسا ہال دونوں سے تعلق رکھتی ہوں۔ تمہیں دونوں جگہ پر دیکھ چکی ہوں۔ تم اور میں ایمان ہو نا؟ اسے ایمان کا نام پتا تھا۔ ایمان تو جیسے سارا دکھ بھول گئی۔ پردیس میں کسی اپنے کا مل جانا کیسا ہوتا ہے یہ بس وہی جانتی تھی۔ جی میں ایمان ہوں۔ میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا ہے۔ ماشاءاللہ آپ پاپردہ بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ وہ تعریف کیے بنا نہیں رہ سکی۔ اس کی بس آنکھیں نظر آ رہی تھیں، کان جیسی شفاف آنکھیں۔ ایمان کی بات پر وہ مسکرا دی۔ اپنا خدا ساتھ لائی ہوں، اسی لیے یہاں آ کر ایسے ہی ہوں۔ تمہارے ساتھ جو ہوا وہ میں جانتی ہوں۔ اس سب کی عادت ڈال لو۔ ہر بات پر رونا کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ وہ اسے سمجھانے لگی تھی، جبکہ ایمان خاموشی سے اسے سنتی رہی۔ اسے تو اور کچھ آتا ہی نہیں تھا۔ آرٹ اگینسٹ جینڈر بیسڈ وائلنس۔ یونیورسٹی میں نمائش جاری تھی اور اسے ابھی تک جانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی نمائش تھی۔ ویلنسیا شاعروں میں سے ایک ماریا بینیچو کی ایک لائن، اس نمائش کے لیے یہ ایک عظیم یعنی کریٹورا ملٹیپل، ایک سے زیادہ مخلوق، اس نمائش کے لیے عنوان فراہم کرتی تھی، جس میں وہ کثیریت اپنی طاقت اور اپنی کمزوری کے اندر گہرائی تک اترتی تھی۔ یہ نمائش 25 نومبر کو خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کے عالمی دن کے اعزاز میں ڈیزائن کی گئی تھی۔ یہ نمائش مرکزی تھیم کے ساتھ مختلف مجموعوں سے مختلف فن پاروں کی نمائش کرتی تھی۔ صنفی تشدد کی مذمت اور خواتین کی آزادی کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کے
اعداد و شمار کے مطابق ہر 3 میں سے ایک عورت اپنی زندگی میں صنفی بنیاد پر تشدد کا شکار ہوتی ہے، اور دنیا بھر میں ہر 11 منٹ میں خاتون یا لڑکی کو خاندان کے کسی فرد کے ہاتھوں قتل کیا جاتا ہے۔ اس پروجیکٹ کا مقصد مختلف نجی مجموعوں اور خاص طور پر انڈومنٹ فنڈز کے متعلق ٹکڑوں کے وسیع انتخاب کے ذریعے صنفی بنیاد پر تشدد کی تمام شکلوں میں مذمت کرنے والی ایک مثالی داستان تیار کرنا تھا۔ صنفی بنیاد پر تشدد کا خاتمہ نمائش کا آغاز پہلے ہی موضوعی دائرے سے ہوتا ہے، جس کا عنوان تھا جنسی بنیاد پر تشدد کا خاتمہ لازمی ہے۔ اس جگہ میں آپ کو ایسے ٹکڑے یعنی ایسے آرٹ ملیں گے جن کا مقصد یا تو صنفی بنیاد پر تشدد کے مختلف پہلوؤں کو ظاہر کرنا ہے یا پھر خواتین کے خلاف ہر طرح کے تشدد کی مذمت کرنے والے ٹکڑے۔ تشدد کو وسیع انداز میں اور اکثر کافی باریک بینی سے مخاطب کرتے ہیں۔ یہ کام مختلف عنوانات سے لڑتے ہیں، جیسے کہ تشدد کو پناہ دینے والی جگہیں، میڈیا اور پریس، سماجی اصول جو خواتین کو شیطان بناتے ہیں، یا صنفی بنیاد پر تشدد کے ذریعے چھوڑے گئے جسمانی نشانات۔ وہ نمائش سے متعلقہ تفصیلات پڑھ رہی تھی۔ اسے ہمیشہ سے آرٹ کی نمائش پسند تھی، اور یہاں تو موضوع کافی دلچسپ تھا۔ یہ نمائش بتانا چاہتی تھی کہ خواتین جنگی ہتھیار نہیں ہیں۔ یہ جگہ ناظرین کی توجہ خواتین کے ذریعے ہونے والے تشدد کی طرف مبذول کراتی تھی، جسے اکثر اسی تناظر میں خاموش کر دیا جاتا تھا جس میں یہ تشدد ہوتا۔ مسلح تنازعات میں سب کی طرف سے ہونے والے تشدد کے علاوہ خواتین ایک اضافی تشدد کا شکار ہوتی ہیں جو ان کی جنس کے لیے مخصوص ہے، جیسا کہ انٹرنیشنل ایمنسٹی اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کی بنیاد پر کی طرف سے شائع کیا گیا ہے۔ لڑکیوں کی تعلیم تک رسائی کے امکانات دراصل تنازعات والے علاقوں میں لڑکوں کے مقابلے میں 90% کم ہیں۔ اس موضوعی علاقے کا مقصد مسلح تصادم اور جنگ میں صنف کے کردار کو وہ مرئیت فراہم کرنا ہے جس کی وہ مستحق ہے، اور اس بارے میں بیداری پیدا کرنا کہ ان حالات میں خواتین اور لڑکیاں کس طرح غیر متناسب طور پر متاثر ہوتی ہیں۔ یہ نمائش 30 نومبر سے 18 فروری تک جاری رہنے والی تھی۔ سارا شیڈول لکھا ہوا تھا۔ ہفتے کے 7ویں دن کا ٹائم دیا گیا تھا۔ اس نمائش کی ٹکٹ فری تھی، لیکن ایک وقت میں کم ہی لوگ اندر جا سکتے تھے۔ سینٹر کا نام بھی پتہ ہے کہ کہاں ہو رہی ہے یہ ایگزیبیشن۔ وہ کبھی انسانوں کی طرح نہیں آ سکتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا، اور ایمان جو اپنا لیپ ٹاپ کھولے یونیورسٹی میں اس وقت جاری نمائش کے بارے میں پڑھ رہی تھی، وہ چونکی۔ جانتی ہوں، کلچرل سینٹر میں ہو رہی ہے ایگزیبیشن۔ وہ چڑ گئی تھی۔ اور کن کن ہالز میں ہو رہی ہے؟ اس نے ایک اور سوال پوچھا۔ ہالز کے نام ہسپانوی اور مقامی زبان میں تھے۔ وہ یہاں آ کر اب تک کچھ حد تک اسپینش یعنی ہسپانوی سیکھ چکی تھی۔ سالا اکیڈمیا، سالا اسٹوڈی جنرل اینڈ سالا اوبرتا۔ اس نے رٹا رٹایا سنا دیا تھا۔ اس کا مطلب بھی پتہ ہے؟ وہ جلد جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اکیڈمیا روم، جنرل اسٹڈی روم اور اوپن روم۔ ارے واہ، تم تو سیکھ گئی ہو۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا، جانے وہ کہاں غائب ہو جاتا تھا اور پھر ایک دم واپس آ جاتا۔ اب تو تم نے میرا قرض بھی چکا دیا ہے، اب کیا چاہیے؟ اس نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے عبدل کی جانب دیکھا۔ ہم دوست ہیں، کیا تم سے ملنے نہیں آ سکتا؟ اور یہ کب ہوا؟ وہ بھویں سکیڑے پوچھنے لگی۔ اور تبھی اس کی نظر عبدل کے کانوں پر پڑی۔ اس نے کانوں میں چھید کروا کر بالیاں پہنی تھیں۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ کورین لڑکے ایسے حلیے میں رہتے ہیں، مجھے لگا تمہیں پسند آئے گا۔ وہ ایک دم کھڑا ہوا۔ کھلی پینٹ جس میں اس کے جوتے بھی چھپ گئے تھے، سفید ٹی شرٹ اور لانگ کوٹ پہنے وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اب گھوم گھوم کر آگے پیچھے سے اپنا سراپا اس کو دکھانے لگا۔ ایمن اسے دیکھتے خود پر قابو نہ رکھ پائی اور ہنسی کا فوارہ ابھرا۔ وہ اب بے طرح ہنس رہی تھی، ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ عبدل نے جبڑے بھیج کر اسے دیکھا۔ وہ ابھی تک ہنس رہی تھی۔ تمہیں کس نے کہا کہ مجھے کورین لڑکے پسند ہیں؟ وہ ہنسی روکنا چاہتی تھی پر روک نہ پائی۔ تم خود ہی اس دن ڈرامہ دیکھ رہی تھی اور وہ سیکنڈ لیڈ۔ وہ اس کے یوں ہنسنے پر خفا ہوتا اس کے سامنے بیٹھ گیا، جبکہ ایمان پھر سے ہنسنے لگی۔ اچھا اب چپ کر جاؤ۔ عبدل اپنی انسلٹ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ چڑ گیا۔ ایمان اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنسی روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اگر ڈرامہ دیکھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مجھے پسند ہے۔ یہ سب مردوں پر اچھا نہیں لگتا۔ اس نے عبدل کے کانوں کی طرف اشارہ کیا۔ عبدل نے بے اختیار اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ خواہ مخواہ میں مجھے اتنا درد برداشت کرنا پڑا۔ یہ سب تم پہلے ہی بتا دیتی۔ وہ غصہ ہوا۔ میں نے کب کہا تھا تم یہ سب کرو؟ اس نے الزام سے بری ہونا چاہا۔ تم میری دوست ہو، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا تھا اس لیے کیا۔
اس کی بات سن کر ایمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے تم سے دوستی نہیں کی، میں پھر بھی تمہیں اپنی دوست مانتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ایسے دوستوں کا کیا فائدہ جو آپ کے برے وقت میں آپ کے ساتھ نہ ہوں۔ وہ بھی تک خود پر لگے چوری کے الزام سے خود کو رہا نہیں کر پائی تھی۔ عبدل اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا، جبکہ ایمان کے لبوں کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ بیگ میں ڈالتی کلاس روم سے باہر نکل آئی۔ عبدل بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ابھی تک اپنے کانوں پر رکھے ہوئے تھے۔ میں تمہیں انوائٹ کرنے آیا ہوں۔ کس لیے؟ وہ رکی۔ ہمارا میوزک بینڈ ویلنسیا میں اب تک کا اپنا سب سے بڑا شو کر رہا ہے۔ مجھے امید ہے تم آؤ گی۔ وہ جلدی سے اسے بتاتا وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اس نے اپنے کان چھپائے ہوئے تھے، اسے اپنے کانوں سے بالیاں اتارنی تھیں۔ ایمان اس کے یوں بھاگنے پر مسکرا دی تھی۔ پاگل، وہ زیر لب بڑبڑاتی آگے بڑھ گئی۔ اس دن کے بعد سے ایمن یشما کے بعد سے بالکل بات نہیں کرتی تھی۔ وہ بلا لیتی تو جواب دیتی نہیں تو وہ اسے نظر انداز کرتی رہی۔ ایک رات اچانک چیخوں کی آواز سن کر ایمن ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ ہفتے کا دن تھا، یشما کی آفس سے چھٹی تھی اور یہ چیخنے کی آواز بھی یشما کی تھی۔ اس نے شاید کوئی خواب دیکھا تھا۔ ایمن نے لائٹ جلائی۔ آر یو اوکے؟ اس نے یشما سے پوچھا، جبکہ اسے دیکھتے ہی یشما کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا اور وہ کمبل خود پر اوڑھتے دوبارہ لیٹ گئی۔ ایمن نے افسوس سے اسے دیکھا اور واپس لیٹ گئی، پر نیند غائب ہو چکی تھی۔ کسی انسان کے ساتھ رہنا جس کے ساتھ آپ کا کبھی بھی میچ نہ بن سکتا ہو، کسی جہنم سے کم نہیں۔ اور یہ کوئی ایمان سے پوچھتا کہ وہ کیسا محسوس کرتی تھی، اور پھر یہ سلسلہ رکا نہیں۔ اب اکثر یشما ڈر کر اٹھ جاتی۔ وہ اب خود بھی ایمان کو نظر انداز کرنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ آج کل کسی ٹور پر گئی تھی اور ایمان ان دنوں سکون سے رہنے لگی تھی۔ وہ مرضی سے سوتی جاگتی تھی۔ اسے اب یشما کی رات کے وقت سرگوشیاں نہیں سننی پڑتی تھیں، اور عبدل تو جیسے اس دن سے دوبارہ غائب ہو چکا تھا۔ اس کا آخری سیمسٹر تھا اور وہ جانے کہاں گم تھا۔ البتہ ایمان کو اتنا یاد تھا کہ اس کا میوزک بینڈ کوئی کنسرٹ کر رہا تھا، ان کا کوئی لائیو شو تھا۔ وہ اب اکیلی یونیورسٹی میں گھومتی رہتی۔ اسے کبھی کبھی کائنات مل جاتی تھی۔ وہ زیادہ تر اپنی پڑھائی میں مگن رہتی۔ اس دن وہ ایگزیبیشن دیکھنے جانا چاہتی تھی، لیکن اسے زیادہ نہیں پتا تھا کہ ٹکٹس وغیرہ کہاں سے ملنے والے تھے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب کائنات وہاں آ گئی۔ وہ سیاہ عبائے پر سیاہ کوٹ پہنے ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ ہاتھ پاؤں سب کچھ چھپا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر اکثر ایمان کو رشک آتا۔ کائنات کو یہاں آئے 4 سال ہو گئے تھے۔ ماسٹرز کے بعد وہ اب ایم فل کر رہی تھی۔ تم فری ہو؟ اس نے آتے ہی ایمان سے پوچھا۔ جی، ابھی فری ہوں۔ خیریت ہے؟ میں نے سوچا تمہیں آرٹ ایگزیبیشن دکھا لاؤں۔ جانے وہ اس کے دل کی بات کیسے جان گئی تھی۔ ایمان فوراً اٹھ کھڑی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگیں۔ تمہاری روم میٹ اب ٹھیک رہ رہی ہے؟ وہ اب ایمان سے پوچھنے لگی۔ انسان کہاں بدلتے ہیں، وہ بھی تب جب انہیں آپ سے ذاتی طور پر کوئی خار ہو۔ لیکن وہ ایسا کیوں کرتی ہے؟ میں نہیں جانتی۔ ایمان نے گہرا سانس لیا۔ تم جیوگرافی ڈپارٹمنٹ دیکھنا چاہو گی؟ مجھے یہ پسند ہے، اس کی راہداریاں۔ جیسے سورج نکلتا ہے تو اس کی بڑی بڑی شیشے کی کھڑکیوں سے چن کر آتی دھوپ بہت اچھی لگتی ہے، خاص طور پر سردیوں کے موسم میں۔ وہ دونوں اب راہداری سے گزر رہی تھیں۔ واقعی یہ راہداری کچھ الگ ہی کشش رکھتی تھی۔ عبدل، تمہارا کیا لگتا ہے؟ اچانک ہی کائنات نے پوچھ لیا۔ اس کے اس سوال پر ایمان چونکی۔ رشتہ تو کوئی بھی نہیں سوائے انسانیت اور سینئر ہونے کے۔ ہاں، پر وہ اچھا انسان ہے، ایمان نے صاف گوئی سے بتایا۔ اس نے آج تک کسی لڑکی سے بات نہیں کی، نہ کبھی کسی سے دوستی کی ہے۔ وہ کافی منہ پھٹ ہے اور لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے کافی بدنام بھی۔ ہاں، میں جانتی ہوں۔ جانے کائنات کیا کہنا چاہتی تھی۔ ایمان الجھ گئی۔ وہ دونوں اب خاموشی سے چلنے لگی۔ تم یونیورسٹی کے بعد کیا کرتی ہو؟ کائنات نے دوبارہ بات شروع کی۔ کچھ خاص نہیں، کالمز لکھتی ہوں اور اسٹڈی کرتی ہوں بس۔ میں نے قرآن اکیڈمی جوائن کی ہوئی ہے، تم اگر سیکھنا چاہو تو میرے ساتھ چل سکتی ہو۔ زیادہ فیس نہیں ہے۔ سنتے ہی ایمن کو خوشگوار سا احساس ہوا تھا۔ اسے تو قرآن پاک کو جاننا تھا۔ اس نے فوراً حامی بھر لی۔ وہ 3 گھنٹے کائنات کے ساتھ گزارنے کے بعد واپس آ گئی تھی۔ اس کا آج کا دن کافی اچھا گزرا تھا۔ وہ کافی خوش تھی۔ اس نے پہلی بار آرٹ ایگزیبیشن دیکھی تھی۔ یہاں کی دنیا کتنی الگ تھی۔ وہ اکثر سوچتی کہ سلفائڈز کیسے ہوتے ہیں، وہ بھلا دوسروں سے الگ کیسے ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اس نے جانا کہ جو لوگ دماغ کو ٹھکانے پر رکھتے ہیں، جو اس کا صحیح استعمال جانتے ہیں، وہ باقی دنیا کی بھیڑ سے نکل آتے ہیں۔ ان کی قطار الگ ہو جاتی ہے۔ دنیا میں کھانے پینے، سونے اور ماڈرن بننے کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ وہ اکثر کسی کافی شاپ پر بیٹھے بوڑھے اور ڈھیڑ عمر لوگوں کو اور سے دیکھتی۔ اکثر اس نے 90 سالہ لوگوں کو بڑا ہی فٹ دیکھا تھا۔ وہ ذہنی طور پر آج بھی متوازن تھے۔ وہ اکثر کسی کوڑے دان کو کوڑا اٹھاتے دیکھتی تو رک جاتی،
وہ اکثر سوچتی کہ آخر یہ لوگ یہ سب کرتے وقت کیا سوچتے ہیں۔ ان کی زندگی میں کچھ تو خاص ہوگا جو انہیں رکنے نہیں دیتا۔ اس نے ایک بار ایک خاکروب کو کام کے دوران ڈانس کرتے دیکھا۔ وہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ ڈانس کر رہا تھا اور وہ بہت مگن تھا۔ اس نے ایک بار ایک فقیر کو گاتے سنا۔ اس کی آواز خوبصورت تھی۔ تب اس نے جانا کہ لوگوں کی اس ظاہری دنیا کے علاوہ بھی ایک دنیا ہوتی ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی ہے، اور یہ دنیا بڑی دلچسپ ہوتی ہے۔ اکثر اسے عبدل کا خیال آ جاتا کہ اگر وہ ایسا نہ ہوتا تو وہ کتنا کامیاب ہوتا، لیکن اس کی وہ کون سی دنیا تھی جو اسے ظاہری دنیا میں اتنا بدنام ہونے کے باوجود خوش رکھتی تھی۔ آج کل وہ نظر آنے والی یعنی ظاہری اور چھپی ہوئی یعنی پوشیدہ دنیا میں الجھی ہوئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ ہر انسان کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، اور یہ کیسے کام کرتی ہے اسے اس پر لکھنا تھا۔ پوشیدہ دنیا۔ اگلے دن اس کے پہلے سیمسٹر کا رزلٹ آیا اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ دوسرے نمبر پر تھی۔ بہت کچھ سمجھ نہ آنے کے باوجود اس نے کڑی محنت کی۔ اس کا CGPA اچھا آیا تھا اور وہ خوش تھی۔ اس نے یہ خوشخبری گھر والوں کو بھی سنائی اور بے اختیار ہی عبدل کا انتظار کرنے لگی۔ عبدل خود نہ آیا پر اس کا فون آ گیا تھا۔ آج رات اس کا شو تھا۔ ایمان کو یکدم یاد آیا۔ عبدل نے اسے آنے کا کہا۔ اس نے وعدہ نہیں کیا پر اتنا کہا کہ وہ آنے کی کوشش کرے گی، لیکن اس سے پہلے اس نے سوچا کہ وہ کسی کافی شاپ پر جائے گی، وہاں جا کر اچھی سی کافی یا پھر چائے پیے گی اور اپنے کالم پر کام کرے گی۔ پوشیدہ دنیا۔ وہ اکثر کسی راہ چلتے فقیر سے بات کرنے کی کوشش کرتی۔ اسے لگتا جیسے وہ ظاہری دنیا میں کسی خاص مشن پر آئے ہوں۔ شاید ان کا حقیقی کردار کچھ اور ہو، شاید فقیر بننا ان کی مجبوری ہو، شاید ان کا کام ہو، لیکن مقامی زبان اچھے سے نہ جاننے کے باوجود وہ کامیاب نہیں ہو پائی تھی، اور کبھی کبھی وہ ہنس دیتی۔ ایک دن وہ بریڈ اور جوس لے کر یونیورسٹی کے دوسری جانب بیٹھی ایک عورت سے ملنے گئی تھی۔ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ وہ اکثر بس اسٹاپ پر کسی کا انتظار کرتے نظر آتی۔ ایمان نے اسے بریڈ اور جوس دیا۔ وہ پہلے تو ایمان کو گھورتی اور پھر اس نے دونوں چیزیں جھپٹ لیں۔ تمہیں یہ سب کیسا لگتا ہے؟ ایمان نے سوال کیا۔ عورت جس کے بالوں کو بے ترتیبی سے کاٹا گیا تھا، اس نے حیرت سے ایمان کو دیکھا۔ البتہ وہ کچھ باتیں سمجھتی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی اور پھر بریڈ کھانے لگی۔ اس ظاہری دنیا میں پاگل کا کردار ادا کرنا کیسا لگتا ہے؟ میں جانتی ہوں تمہاری حقیقی دنیا کچھ اور ہے۔ وہ جو کئی پہروں سے بھوکی ہونے کے وجہ سے بریڈ پر ٹوٹ پڑی تھی۔ ایمان کی بات سن کر جیسے وہ ساکت ہوئی۔ اس نے ایمان کو یوں دیکھا جیسے وہ نہیں بلکہ ایمان پاگل ہو۔ وہ پھر ہنسی اور ہنستی چلی گئی اور اس کی ہنسی غصے میں بدل گئی۔ گو ٹو ہیل۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا بریڈ اور جوس ایمان پر دے مارا اور گالیاں دیتی وہاں سے چلی گئی۔ ایمان اچانک اس افطار پر گھبرا گئی۔ اس نے کیسے سوچ لیا کہ وہ کسی کو کھانے کا لالچ دے گی اور وہ اپنی حقیقی دنیا اس پر آشکار کر دے گا۔ اس کے بعد ایمان نے سوچ لیا کہ وہ کتابیں پڑھے گی، وہ جانے گی لوگوں نے اس کے بارے میں کیا لکھا تھا، اور اسی وجہ سے وہ اسی وقت یونیورسٹی اور ریسا ہال کے درمیان بنے ایک چھوٹے سے کیفے پر بیٹھی تھی۔ وہ لائبریری سے کچھ کتابیں لائی تھی اور اس وقت وہ چائے کا آرڈر دیے پوری توجہ سے اپنے کام میں مگن تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی چائے اور براؤنی اس کے سامنے رکھی تھی۔ اسے کھانے میں میٹھا پسند تھا سوائے چاکلیٹس کے۔ وہ اسے کیک کی صورت میں لے لیتی اور کسی صورت نہیں۔ اس نے براؤنی کا پہلا ٹکڑا منہ میں ڈالا تو اسے سب کچھ اچھا لگنے لگا۔ میٹھا کھانے کے بعد وہ ہمیشہ خود کو پرجوش اور زیادہ ایکٹیو محسوس کرتی تھی۔ وہ وہاں تقریباً 2 گھنٹے بیٹھی رہی اور کام کرتی رہی۔ وقت کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ چونکی تب جب بارش برسنے لگی۔ وہ جھٹکے سے اٹھی۔ اس کے پاس چھاتا نہیں تھا اور باہر آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اسے جلد از جلد ہاسٹل پہنچنا تھا اور آج تو عبدل کا شو بھی تھا۔ وہ خود کو بارش سے بچانے کی کوشش کرتی۔ ہاسٹل پہنچی تو شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے کی لائن میں داخل ہوئی تو آج پھر وہاں عجیب تماشا لگا ہوا تھا۔ یشما اس کا سامان اٹھا اٹھا کر کمرے سے باہر پھینک رہی تھی۔ وہ بے طرح چیخ رہی تھی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی۔ اسے دیکھتے ہی یشما حلق کے بل چلائی۔ یو آر کرسڈ۔ دور رہو مجھ سے۔ یشما 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ایمان کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا۔ وہاں 2-4 لڑکیاں کھڑی تھیں جو اب اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ شی از اے وچ۔ میں ایک دن سو نہیں پائی۔ ہر جگہ دکھائی دیتی ہے۔ شی از کرسڈ۔ میں سکون سے سو نہیں پائی۔ اس کے ساتھ کچھ ہے۔ یہ عام انسان نہیں ہے۔ یہ یشما کی آنکھیں خوف سے پھٹنے کو تھیں۔ وہ ہیجانی انداز میں چلا رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ ایمان کو جان سے مار دیتی، لیکن خود کے لیے کرسڈ کے الفاظ سن کر اس کی ٹانگوں سے جان نکل گئی اور وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اور آج پھر اسے کرسڈ بنا دیا گیا تھا۔ وہ اگر وچ تھی تو بھی اس نے جان بوجھ کر ماسیل پر جادو نہیں کیا تھا۔ اس نے اس کی زندگی برباد نہیں کی تھی۔
ہر انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے جو خود کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے، پر آج اسے اتنا دکھ پر آج بھی اسے اتنا دکھ ہوا تھا جتنا تب ہوا جب یشما نے اسے جادوگرنی کہا تھا۔ وہ اپنی پیشانی پکڑے بیٹھی تھی۔ چوٹ اس کی پیشانی کے اوپر والے حصے پر لگی تھی جہاں سے سر کے بال شروع ہوتے تھے، وہاں سے سر پھٹ چکا تھا۔ روز بھاگتے ہوئے مرہم پٹی کرنے کے لیے ڈبہ اٹھا لائی تھی۔ ایمان چلو ہسپتال چلتے ہیں، بہت زیادہ خون نکل رہا ہے۔ نہیں، مجھے نہیں جانا۔ ایمان نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی تو روز نے اس کا بازو پکڑ کر واپس بٹھا لیا۔ اب وہ اس کی مرہم پٹی کر رہی تھی اور اس کی نظریں ایمان پر جمی تھیں جس کی آنکھیں رونے کے باعث سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ بچپن سے اذیت پسند تھی۔ اسے لگتا تھا جسمانی تکلیف آپ کے اندر کی تکلیف کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے، اور اس وقت اس کی پیشانی سے اٹھتی ٹیسنیں اس کے درد کو کم کرنے میں معاون ثابت ہو رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ بالکل خاموش ہو گئی، البتہ سسکیاں ابھی بھی بند نہ ہوئی تھیں۔ وہ کافی عرصے بعد اتنا روئی تھی۔ اس کے سر پر پٹی باندھنے کے بعد روز اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ اس نے ایمان کا ہاتھ تھام لیا۔ دیکھو ایما، تمہیں مسٹر ماسیل نہیں پسند تو اٹس اوکے، میں تمہیں کبھی فورس نہیں کروں گی، لیکن تمہیں بتانا چاہیے تھا کہ تم انگیجڈ ہو، پہلے دن ہی بتا دیتی۔ میں ضرور بتاتی اگر میری منگنی قائم رہتی، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ نگاہیں اب اپنے ہاتھوں پر جمی تھیں جہاں خون لگا تھا۔ تو کیا مطلب؟ روز سمجھی نہیں۔ منگنی ہوئی تھی، ٹوٹ گئی، وہ اسی انداز میں جواب دیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو پھر ماسیل کا دل کیوں توڑا؟ روز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ وجہ جاننا چاہتی تھی۔ کیونکہ میں ایمان ہوں، بے ایمان نہیں ہو سکتی، وہ عجیب سا جواب دیتی اسے الجھنوں میں چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ روز نے اسے جاتے دیکھا۔ اس نے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا، جبکہ روز وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس کی نظریں فرش پر پڑے ایمان کے خون کے قطروں پر جمی تھیں۔ کبھی کبھی کسی کی محبت کا قرض اپنے خون سے چکانا پڑتا ہے۔ اس کی زندگی میں ہمیشہ دھوپ چھاؤں کا موسم رہا۔ خوشیوں کی عمر چھوٹی ہوتی تو غم کے سال لمبے ہو جاتے۔ اکثر وہ ہنستے ہنستے چپ ہو جاتی۔ اسے لگتا تھا اسے اپنی ہنسی کی قیمت کسی بڑے غم کو سہنے کی صورت میں ادا کرنی پڑے گی، اور اسی کشمکش میں وہ یہاں تک آ گئی تھی۔ پر یہاں آ کر بھی اسے اب تک تو دل دکھانے والے لوگ ہی ملے تھے۔ اس نے سوچا کہ اسے کوئی اچھی دوست مل جائے گی جو اس کی روم میٹ بھی ہوگی اور جس کے ساتھ وہ پورا اسپین دیکھے گی۔ کتنی پاگل تھی نا، وہ یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ دوست آسانی سے مل جاتے ہیں، مگر دوست آسانی سے نہیں ملتے۔ پھر سے خواب ٹوٹا تھا۔ وہ پھر سے کرس بن گئی تھی اور اس کا دل پھر سے دکھ گیا تھا۔ پریوں کے دیس کے خواب جہاں جادو سے سب اچھا ہو جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یشما نے دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ وہ کتنی دیر ایسے ہی بیٹھی رہی، تبھی وہاں کائنات آ گئی تھی۔ اس کا روم بھی اسی ونگ میں تھا۔ میرے روم میں ایک سیٹ خالی ہے، تو میرے ساتھ چلو، میں مینجمنٹ سے بات کر لوں گی۔ وہ جھک کر اس کا سامان اٹھانے لگی۔ ایمان کسی روبوٹ کی طرح کھڑی ہوئی۔ وہ اب یشما کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ اس نے باہر بکھرا اپنا سامان اٹھا لیا۔ آدھا سامان اس کا اندر الماری میں ہی تھا۔ وہ کائنات کے کمرے میں آئی تو اسے پرسکون سا احساس ہوا تھا۔ اس کا کمرہ بہت صاف ستھرا تھا۔ اس نے نماز پڑھنے کے لیے کونا مختص کر رکھا تھا۔ یہ 3 بیڈ والا کمرہ تھا۔ 2 لڑکیاں پہلے ہی رہ رہی تھیں، ایک بیڈ فری تھا، وہ اسے مل گیا۔ کائنات نے کچھ بھی نہیں کہا، خاموشی سے اسے پانی پلایا۔ ساتھ والا ونگ لڑکوں کا تھا، اس لیے کائنات کمرے سے باہر بھی ماسک لگا کر جاتی۔ جیسے ہی اس نے ماسک ہٹایا، ایمان نے پہلی بار اس کا چہرہ دیکھا۔ اس نے نوز پن پہن رکھی تھی۔ ایمان جسے ہمیشہ نوز پن بری لگتی تھی، پر کائنات پر وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ نوز پن میں موجود چھوٹا سا موتی چمک رہا تھا۔ تم بالکل پریشان نہیں ہونا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے سنہری بال، سنہری آنکھیں اس کے حسن میں 4 چاند لگاتے تھے۔ ایمان پانی پی کر خاموشی سے بیٹھی رہی۔ بارش ابھی بھی جاری تھی، لیکن اب کم ہو چکی تھی۔ آج تو عبدل کا شو ہے نا؟ اس بات پر ایمان چونکی، وہ تو بھول گئی تھی۔ مجھے لگا تم ضرور جاؤ گی، وہ اس کی خاموشی توڑنا چاہتی تھی۔ میں اکیلے اس موسم میں باہر نہیں نکل سکتی۔ وہ اپنے ہاتھ دبانے لگی، جن کے ٹھنڈے پڑنے کا احساس اب ہوا تھا۔ میں تمہارے ساتھ چل سکتی ہوں۔ کائنات کی بات نے اسے حیرت میں ڈال دیا۔ اسے لگا کائنات میوزک کو سپورٹ نہیں کرتی ہوگی، جیسے وہ خود نہیں کرتی تھی۔ اسے بس آر جے پسند تھا، لیکن وہ میوزک نہیں سنتی تھی، نہ کبھی آر جے کا سنا تھا، نہ باقیوں کا۔ مجھے لگا تھا آپ میوزک کو سپورٹ نہیں کرتی ہوں گی، وہ اظہار خیال کیے بنا نہ رہ سکی۔ بالکل ایسا ہی ہے، پر مجھے لگا شاید تم عبدل کے لیے جانا چاہو۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ اسے ایمان سے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ اس کا دل اب اچاٹ ہو چکا تھا۔ چلو پھر تمہارا باقی کا سامان اٹھا لاتے ہیں۔ وہ دونوں کمرے سے باہر نکلی تھیں کہ مینجمنٹ وہاں آ گئی۔
کائنات کو اسپینش بہت اچھی آتی تھی، وہ اس وقت غصے کا اظہار کر رہی تھی۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے ساتھ یہاں ایسا سلوک کیا جائے۔ یشما گل کون ہوتی ہے؟ کسی کا سامان اٹھا کر باہر پھینکنے والی؟ اسے کوئی رائٹ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو ایکشن لینا چاہیے، نہیں تو میں آگے کمپلین کروں گی۔ اس نے کائنات کو ستائش سے دیکھا، وہ کافی غصے میں تھی، پر وہ اپنے حق کے لیے لڑنا جانتی تھی۔ ایمان کو اپنائیت کا احساس ہوا، آخر کوئی تو آیا تھا اس کا ساتھ دینے۔ وہ دونوں مینجمنٹ کے ساتھ چلتی کمرے تک آئیں۔ کافی بار دستک دینے کے بعد یشما نے دروازہ کھولا۔ مس یشما گل، رولز توڑنے پر آپ کو ریسا ہال سے نکالا جاتا ہے۔ آج رات 12 بجے تک یہ کمرہ خالی کر دیں۔ مینجمنٹ کے اتنے صاف نوٹس پر ایمان حیران ہوئی۔ ایمان خاموشی سے الماری سے اپنا سامان نکالنے لگی۔ میں نے مجبور ہو کر یہ سب کیا ہے۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ میں کس تکلیف سے گزری ہوں۔ شی از اے وچ، اس نے جادو کیا ہے۔ چوری کرنے پر جو اس کی انسلٹ ہوئی ہے، اس نے وہ بدلہ لیا ہے مجھ سے۔ وہ پھر سے چلائی۔ ایمان نے اپنا آرجے کا بیگ نکالا اور اسے سینے سے لگاتی یشما کی جانب بڑھی۔ وہ کب سے ایک ہی لفظ سن رہی تھی، اب وہ تھک گئی تھی۔ پاکستان سے یہاں آ کر تم نے اپنا حلیہ تو بدل لیا، لیکن افسوس سوچ جادو ٹونے میں ہی اٹکی رہ گئی۔ وہ یشما کو دیکھتے کچھ اس انداز میں مسکرائی کہ یشما کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہونے لگی۔ اس نے باقی سارا سامان نکالا، آدھا کائنات نے اٹھایا اور آدھا اس نے۔ پھر وہ خاموشی سے کمرے سے نکل آئی تھی۔ مینجمنٹ اپنا کام کر کے جا چکی تھی۔ ان کے باہر نکلتے ہی یشما نے کوئی چیز اٹھا کر دروازے پر زور سے ماری۔ وہ اب چیخ رہی تھی، جانے کیا اول فول بک رہی تھی۔ ایمان نے سننا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ کائنات کو کچھ سامان لینا تھا، وہ ایمان کو لے کر باہر آ گئی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ اس نے آرچے کا بیگ کندھے پر ڈال رکھا تھا اور وہ دونوں چھاتا لے کر آئی تھی۔ کائنات نے اس سے کہا تھا کہ آج سے وہ اپنی زندگی میں نئے موڑ کو شروع کرے، یشما کا باپ بند کر دے، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ مارٹ کے پاس پہنچتے ہی کائنات رک گئی تھی۔ اس کی نظر سامنے بہت بڑی اسکرین پر جمی تھی۔ وہاں عبدل تھا، وہاں کسی شو کی ریکارڈنگ چل رہی تھی۔ یہ شو نئے بینڈز کے لیے منعقد کیا گیا تھا، جہاں نئے گانے والوں کو اپنا آپ منوانے کا موقع دیا جا رہا تھا۔ عبدل اور اس کے بینڈ نے 3 گانے چنے تھے، 2 ہو چکے تھے اور یہ آخری تھا۔ وہ عبدل کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ اس نے تصور کیا کہ آرجے جب گاتا ہوگا تب یقیناً ایسا ہی لگتا ہوگا۔ اس نے آج سے پہلے عبدل کو اتنا ڈھنگ کے حلیے میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بال پونی میں قید تھے، لیکن بہت اچھے طریقے سے۔ سفید سلک کی شرٹ پر اس نے سیاہ کوٹ اور سیاہی پینٹ پہن رکھی تھی۔ شرٹ کے بٹن آدھے کھلے تھے، کوٹ کے کف اس نے فولڈ کر رکھے تھے۔ اس کے بازو کے ٹیٹو نمایاں تھے۔ اس نے پہلی بار جانا تھا کہ وہ کتنا ہینڈسم تھا، اور اس وقت وہ 80s کی دہائی کا گانا گا رہا تھا جو اس کا فیورٹ تھا۔ اس کے سامنے ہجوم تھا جو سننے آیا تھا۔ وہ سب اندھیرے میں فون کی ٹارچ آن کیے ہوئے تھے اور اسے دائیں بائیں لہراتے الگ سما باندھ رکھا تھا۔ عبدل اسپاٹ لائٹ کی روشنی میں تھا۔ کیمرے نے جب اس کا کلوز اپ لیا تو اس کی گرے آنکھوں میں نمی کی لہر تھی۔ وہ روبی روبرٹس کا فالن اینجل گا رہا تھا۔ کوئی ریپ نہیں تھا، کوئی ڈرم پیٹا نہیں جا رہا تھا، کوئی چیخنا چلانا نہیں تھا، صرف گٹار بج رہا تھا۔ آر یو آؤٹ دیئر؟ کین یو ہیئر می؟ کین یو سی می ان دا ڈارک؟ وہ خود کو ولن کہتا تھا، وہ خود کو فالن اینجل سمجھتا تھا، وہ خود کو اندھیروں میں پاتا تھا۔ I don't believe it's all for nothing. It's not just written in the sand. Sometimes I thought you felt too much. ایمان کو لگا جیسے وہ اسے ہی دیکھ رہا ہو۔ And you crossed into the shadowland. And the river was overflown. And the sky was fairy rent. اسے یاد آیا جب پہلی بار عبدل اس سے ملا تھا، اس نے یہی سوال پوچھا تھا۔ Did it hurt when you fell from heaven? You gotta play the hand that's dealt ya. That's what the old man always said. Fallen angel. اس کا اپنی خوبصورت آواز میں فالن اینجل گانا کس قدر دردناک تھا۔ اگر جادو ایسا ہوتا ہے تو وہ اس جادو کے زیر اثر تھی۔ صرف وہی نہیں بلکہ کائنات بھی۔ ہینڈسم لگ رہا ہوں نا؟ اس کے کان کے قریب کسی نے سرگوشی کی۔ وہ جیسے اچھل پڑی۔ پلٹ کر دیکھا تو عبدل سامنے کھڑا تھا، اسی حلیے میں جس میں وہ اسکرین پر نظر آ رہا تھا۔ چاروں جانب اب صرف عبدل کی پکار تھی۔ اس نے ویلنسیا کو جیت لیا تھا۔ ایمان اسے وہاں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ کندھے پر گٹار لٹکائے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر ایمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مجھے لگا تھا تم آؤ گی۔ وہ سیدھا اس کے پاس آیا۔ ادھر آؤ، ادھر بیٹھو۔ اس نے ایمان کو کندھوں سے تھامتے پتھر کے بینچ پر بٹھایا۔ یہ بس اسٹاپ تھا جہاں ویٹنگ بینچ رکھا تھا۔ اس نے چھاتے کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا، وہ کسی بھی پل رو دیتی۔ اسے ریسا ہال سے خبر مل چکی تھی کہ یشما نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔
وہ اسے بتانا چاہتی تھی اس کے ساتھ کیا کیا ہوا، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ عبدل اسے منحوس سمجھے۔ لڑکیوں کو اتنا خالص، اتنا سچا نہیں ہونا چاہیے ایمان نے۔ وہ گٹار اتار کر سائڈ پر رکھ کر اسے اس کے سامنے نیچے بیٹھ گیا تھا۔ اس کے لہجے میں بے بسی تھی، عجیب سی بے بسی۔ ایمان نے ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھا، ورنہ مجھ جیسے فالن اینجل کے دل میں اچھا بننے کی لگن جاگ اٹھتی ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے لیے بھلا کیا تھی جو وہ یوں اس کے سامنے بیٹھا تھا، جبکہ میں گرا ہوا ہی رہنا چاہتا ہوں۔ اس کے گرے آنکھیں ایمان کی سیاہ آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ ایمان نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں درد دیکھا تھا۔ جانے وہ کیا چھپائے پھرتا تھا، کائنات پتھر کا بت بنے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ عبدل کے چہرے پر بارش کی ننھی ننھی بوندیں گر رہی تھیں، وہ رات کے سپہر موتیوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ خیر تم نہیں آئی، میں اب تم سے ناراض ہوں۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، وہ اپنے روپ میں واپس پلٹ چکا تھا۔ مجھے یاد رہے گا کہ تم میرے بلانے پر نہیں آئی تھی، اور دیکھنا ایک دن تم عبدل کو ڈھونڈو گی پر عبدل نہیں آئے گا۔ وہ خفا ہوا، وہ میں اکیلی تھی اس لیے۔ اس نے جھوٹ بولنا چاہا پر زبان اٹک گئی، وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ عبدل نے اپنا گٹار اٹھایا اور اس کے بیگ کی زپ کھول کر اندر سے کچھ نکالا۔ کائنات خاموشی سے مارٹ کے اندر چلی گئی۔ وہ زیادہ دیر وہاں کھڑی نہیں رہ سکتی تھی۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ وہ سیاہ رنگ کا تھا۔ ایمان نے تھاما اور اسے کھول کر دیکھا تو وہ ایک ہڈی تھی۔ یہ دیکھو۔ عبدل نے گھوم کر اسے اس سیاہ کوٹ کے پیچھے سفید رنگ میں لکھا فالن اینجل دکھایا تھا۔ جو اس نے ہڈی ایمان کو دی تھی اس پر بھی فالن اینجل لکھا تھا۔ اس پر صرف اینجل لکھا تھا۔ تم بروکن اینجل نہیں ہو، خود کو کبھی بروکن اینجل مت کہنا، تم صرف اینجل ہو۔ وہ مسکرایا، وہ کبھی کبھی مسکراتا تھا، لاپرواہ سا۔ عبدل پرواہ کرتا کتنا اچھا لگتا تھا۔ مجھے اب جانا ہے۔ ہاں جلد ہی تم سے اچھے مارکس لانے کی خوشی میں کافی ضرور پیوں گا۔ وہ پہلی 2 انگلیوں سے پیشانی کو چھوتے بائے کرتا جا چکا تھا۔ وہ چلتا رہا، فالن اینجل گنگناتے ہوئے۔ اسے اچانک کسی نے پہچان لیا تھا، اور پھر ایمان نے ایک ہجوم کو اس کے ارد گرد اکٹھا ہوتے دیکھا۔ لوگ اس کے ساتھ سیلفی لینا چاہتے تھے۔ ہجوم اتنا بڑھ گیا کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ایمان گہرا سانس لے کر اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ میڈم ایلف، یہ جو لڑکا اکثر آپ کے پاس آتا ہے یہ کون ہے؟ یہ لڑکی جاب پر نہیں آئی تھی۔ کون؟ عبدل؟ ایلف چونکی۔ عبدل نام ہے اس کا۔ وہ کچھ پروڈکٹس کی لسٹ لے کر آئی تھی، لیکن پھر وہاں بیٹھے لڑکے کو دیکھ کر چونک گئی۔ وہ اکثر وہاں آتا تھا، چائے اور کافی پیتا اور چلا جاتا۔ نام میں کیا رکھا ہے؟ تم بتاؤ کیا ہوا؟ کچھ کہا اس نے؟ ایلف جانتی تھی کہ وہ کبھی کسی سے بات نہیں کرتا۔ یہاں کام کرنے والے سارے اسٹاف کو اس کا پتہ تھا۔ سب نے ایسے ہی باری باری آ کر پوچھا تھا۔ یہ لڑکی نئی تھی اس لیے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، کچھ نہیں کہا، بس تھوڑا سا عجیب لگتا ہے۔ اس کی بات سن کر ایلف زیر لب مسکرائی تھی۔ عجیب نہیں، الگ ہے، باقیوں سے الگ، اسی لیے باقیوں کو عجیب لگتا ہے۔ ایلف نے لسٹ چیک کرتے بتایا، اور ابھی بھی یہیں بیٹھا تھا، اس کا فون یہیں رکھا ہوا تھا۔ وہ فریش ہونے گیا تھا۔ لسٹ اٹھاتے ہوئے ایلف کمرے سے ملحقہ ہی موجود اسٹڈی میں چلی گئی، جبکہ وہ لڑکی اب تجسس بھری نظروں سے میز پر رکھے اس کے فون کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کچھ سوچنے کے بعد آس پاس دیکھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور پھر فون اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن فون اٹھاتے ہی اسے زور کا جھٹکا لگا کہ اس کی چیخ ابھری۔ فون چھوٹ کر واپس میز پر گر گیا۔ سوری، یو آر اے برومائڈ۔ فون سے روبوٹک آواز ابھری تھی۔ لڑکی کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ وہ خوفزدہ ہوتی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو اس نے فون کو الٹا پڑے پایا۔ آفس میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے فون اٹھایا اور مسکرا دیا۔ یقیناً اس کے فون کو کسی نے چھیڑا تھا، اور چھیڑنے والے کو اس کی سزا مل چکی تھی۔ وہ اپنا فون ہڈی کی جیب میں ڈالتا، ہڈی کی کیپ کو سر پر اوڑھتا آفس سے باہر نکلا، اور پھر سیٹی پر کوئی دھن بجاتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ اب کیسی ہے؟ اگلی صبح ماسیل روز کو فون کرنے لگا۔ ایمان بری طرح بخار میں تپ رہی تھی۔ کچھ سر پر چوٹ لگی اور کچھ مائیگرین اور ٹینشن کی وجہ سے اس کا وجود اب اس کا ساتھ نہیں دے رہا۔ یہ بات آپ کو اپنی دوست شنایا سے پوچھنی چاہیے۔ روز کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی سرد ہوا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ واقعی کچھ نہیں جانتا تھا۔ ہاسپٹل لے کر جا رہی ہوں اسے، آ کر دیکھ لیں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ دونوں اسے عزیز تھے، وہ دونوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے ایمان کو زبردستی ناشتہ کروایا، وہ غنودگی کے عالم میں تھی۔ وہ ہسپتال بھی نہیں جانا چاہتی تھی، پر روز کے آگے اس کی نہیں چلی تھی۔ روز اسے لے کر پاس کے کلینک آئی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کی دوبارہ مرہم پٹی کی تھی۔ اس کا زخم دیکھنے میں چھوٹا پر گہرا تھا، اس لیے اسے ساری رات درد ہوتا رہا، اور اسی درد کی وجہ سے اسے بخار ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے ڈرپ لگائی تھی تاکہ اس کی توانائی بحال ہو سکے۔
وہ پوری رات نہ سونے کی وجہ سے اب گہری نیند کے زیر اثر تھی۔ اس کے سر پر دوبارہ پٹی باندھی گئی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھی اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ فون سنتے باہر آئی جب ماسیل بھاگتا وہاں پہنچا۔ کیا ہوا ایما کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس کی بے چینی، اس کی پریشانی روز بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ اس نے خود ہی اسے بلایا تھا تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ ایمان خود اس وقت کس درد میں تھی۔ اس نے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے کمرے کی جانب بڑھا۔ سامنے بستر پر پڑے اس کے وجود کو دیکھ کر وہ ساکت ہوا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ اس کی نظریں ابھی بھی اس پر جمی تھیں۔ اس کا دل کیا کہ وہ جا کر اسے چھوئے، اس کو ہاتھ لگا کر اسے دیکھے کہ وہ سانس لے رہی تھی، پر وہ ایسا نہ کر پایا۔ شنایا نے نہیں بتایا آپ کو؟ روز کا لہجہ طنزیہ تھا۔ شنایا؟ کیا مطلب؟ وہ اس کی جانب پلٹا۔ ایما کے اس حال کی ذمہ دار وہی ہے، جا کر پوچھ لیں۔ یہ سن کر ماسیل کو اپنے اندر کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس کے جبڑے بھج گئے، وہ الٹے قدموں واپس پلٹ گیا۔ روز نے افسوس سے اسے جاتے دیکھا، پھر ایمان کی جانب بڑھ گئی۔ دعوت گناہ، اس نے سوچا جب وہ پڑھ لکھ کر کچھ بن جائے گی تو نانا ابو کی ساری رقم چکا دے گی، وہ رقم جو اس وقت وہ ایمان کی پڑھائی پر خرچ کر رہے تھے، وہ زمین جو نانا ابو نے سلمہ بیگم کو دے دی تھی، اس سے جو سالانہ پیسے آتے تھے وہ ایمان کی پڑھائی پر خرچ ہو رہے تھے۔ ایمان کو لگتا تھا کہ اللہ نے اس کے لیے راستے آسان کیے ہیں، نانا ابو کو اس کی مدد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، پر یہ سب کچھ وقت کے لیے تھا۔ نانا ابو بیمار پڑ گئے، پھر بہت ساری دوائیں اور علاج کچھ کام نہ آیا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور ایمان کو لگا جیسے اللہ کے بعد جو انسان اس کے سر پر تھا اسے اللہ نے واپس لے لیا ہو اور وہ بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی ہو۔ سلمہ بیگم کی حالت بری تھی، ایمان پاکستان نہ جا سکی، البتہ وہ ذہنی طور پر بری طرح پریشان تھی۔ وقت کیسے گزر رہا تھا کچھ پتہ نہ چلا۔ اگلے 2 مہینے کائنات کے ساتھ اچھے گزرے تھے۔ اب اسے یشما کی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ کچھ دن پہلے اس نے یشما کو ریسا ہال میں ہی دیکھا تھا، لیکن اسے فرق نہ پڑا۔ وہ جانتی تھی یشما یہاں سے جانے والی نہیں تھی، وہ اب اپنے کمرے میں اکیلی رہتی تھی۔ کائنات اور وہ اکثر صبح ایک ساتھ یونیورسٹی جاتی، اس کے بعد کائنات اپنی اکیڈمی چلی جاتی۔ ایمان ابھی تک اکیڈمی کی فیس جوڑ نہیں پائی تھی، وہ گھر سے بہت مناسب سے پیسے لیتی تھی جس میں اس کا مہینہ ہی گزرتا تھا۔ وہ چاہتی تھی بس وقت کو پڑھ لگے اور یہ اڑ جائے، اس کی ڈگری پوری ہو جائے اور وہ جلدی سے کوئی جاب کرے۔ اب اس کا دل پڑھائی میں اس طرح نہیں لگتا تھا جیسے وہ چاہتی تھی، پر اسے یہ وقت گزارنا تھا۔ کوئی پوچھتا ایمان سے وہ اپنی زندگی سے کتنی بیزار تھی۔ جو لوگ حد سے زیادہ سوچتے ہیں وہ کبھی خوش نہیں ہو پاتے، اور اس کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا۔ عبدل پچھلے 2 مہینوں سے غائب تھا، اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ ایک دن کائنات کے کہنے پر اس نے عبدل کا نمبر ملایا، لیکن وہ بند جا رہا تھا۔ بڑے بڑے مشہور میوزک بینڈ اور پروڈیوسر اسے ڈھونڈ رہے تھے، لیکن وہ کسی کو نہ ملا۔ تمہیں ٹینشن نہیں ہوتی؟ ایک دن کائنات نے اس سے پوچھ لیا۔ کیسی ٹینشن؟ یہی کہ عبدل کہاں غائب ہے، وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ میرا عبدل سے کوئی خاص رشتہ نہیں ہے کہ مجھے اس کی اتنی فکر ہو۔ وہ اچھا ہے، بہت اچھا، پر وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ جب اس کا دل ہوگا وہ واپس آ جائے گا، اس نے عام لہجے میں جواب دیا۔ کیا واقعی تمہارا اس سے ایسا کوئی رشتہ نہیں؟ وہ تھوڑا حیران ہوئی۔ ایمان نے تعجب سے اسے دیکھا۔ ایسا کیوں لگا کہ میرا اس سے کوئی خاص رشتہ ہے؟ جب وہ تمہارے آس پاس ہوتا ہے تو اسے کچھ اور دکھائی ہی نہیں دیتا۔ میں جانتی ہوں تم ایسی نہیں ہو، پر ایسے پوچھ رہی ہوں کیونکہ پہلی بار عبدل نے کسی لڑکی کو اہمیت دی ہے۔ سب کو یہی لگتا ہے کہ تم اور عبدل ایک ساتھ ہو۔ یہ کائنات نے کیسا انکشاف کیا تھا؟ وہ بتا کر نظریں چرا گئی، پر ایمان کی نظریں اس پر ٹھہر گئی تھیں۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ کوئی اتنا بھی اچھا ہوتا، کوئی کتنا بھی پرواہ کر لیتا، پر وہ ایمان تھی، اسے بے ایمان نہیں ہونا تھا۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ عبدل یا باقی لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، البتہ میں جانتی ہوں کہ میرے دل میں کیا ہے اور میں مطمئن ہوں۔ وہ خود پر جلد قابو پا گئی۔ کائنات نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے ایمان، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ تم مجھ سے زیادہ مضبوط ہو، تم کبھی بھی ڈگمگا نہیں سکتی۔ جانے کیوں کائنات کی آنکھوں میں حزن اتر آیا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ رہتی تھیں، پر دونوں کبھی ایک دوسرے پر نہیں کھلتی تھیں۔ وہ ایک ساتھ مارکیٹ چلی جاتی تھی، کبھی کافی پینے، کبھی خریداری کرنے، پر دونوں نے کبھی ذاتی بات چیت نہیں کی تھی، حالانکہ دونوں بہت سارے موضوعات پر گھنٹوں باتیں کر لیتی تھیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں تو ایک کمزور اور بے بس انسان ہوں، مجھے ڈگمگانے سے ڈر لگتا ہے۔ میں یہ تصور نہیں کر سکتی کہ اگر کبھی میں ڈگمگا گئی تو اس کے بعد زندہ بھی رہ پاؤں گی کہ نہیں۔ ایمان کی آنکھوں میں خوف اتر آیا تھا۔ یہ تصور ہی اسے ڈرا دیتا تھا۔ اتنا مت ڈرا کرو، کیونکہ ہمارا ڈر ہی اکثر ہمارے اندر سے نکلتا ہے، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ کائنات پھیکا سا مسکرا دی تھی۔ اس کا ایم فل مکمل ہونے والا تھا، یہ آخری سیمسٹر تھا، اس کے بعد وہ چلی جاتی
اور ایمان اکثر سوچتی کہ کائنات کے جانے کے بعد اس کے ساتھ کون ہوگا، لیکن بس دور دور تک اندھیرا ہی دکھائی دیتا، کوئی روشنی نہیں تھی، کوئی سایہ نہیں تھا، کوئی آہٹ نہیں تھی۔ تم نے ایمان کے ساتھ کیا کیا؟ شنایا 2 دنوں سے ادھر ہی رہ رہی تھی، وہ ماسیل کا پورا خیال رکھ رہی تھی۔ ابھی وہ بنا بتائے کہیں گیا، پر جب وہ واپس آئے تو غصے سے لال پیلا ہو چکا تھا، وہی جس کے وہ لائق تھی، وہ جو سکون سے صوفے پر بیٹھی سیب کاٹ رہی تھی۔ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماسیل کو کبھی کسی پر اتنا غصہ نہیں آیا تھا جتنا اس وقت اسے شنایا بنا رہا تھا۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھیجتا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ شنایا اندر سے تھوڑا خوفزدہ ہوئی، لیکن وہ باہر سے مضبوط بنی رہی۔ تمہاری دوستی مجھ تک ہے شنایا، اسے مجھ تک ہی رکھو، میں عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، ورنہ تم بھی سوچ نہیں سکتی کہ میں اس وقت کیسا محسوس کر رہا ہوں۔ اس کی آنکھوں پر سے شعلے ابھر رہے تھے جو شنایا کو جلا کر بھسم کرنا چاہتے تھے۔ آج ماسیل صرف ایمان کی وجہ سے اس کے سامنے ایسا کھڑا تھا، وہ کیسے برداشت کرتی؟ وہ تم سے محبت نہیں کرتی ہے، آخر تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ وہ پوری قوت سے چلائی تھی۔ اس کی برداشت جواب دے گئی، یہ تمہارا سر درد نہیں ہے شنایا، یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، تم اس سے دور رہو۔ اس نے رخ پلٹ لیا تھا۔ شنایا کے لفظوں نے اسے پھر سے تکلیف کے سمندر میں دھکیل دیا۔ جب رات کو تم موت کے منہ میں پہنچ گئے تھے تب تمہیں بچانے والی میں تھی، وہ ایما نہیں۔ اس نے سب کے سامنے تمہارا تماشا بنا دیا، پھر تم بھی اس کے نام کی مالا جپ رہے ہو۔ وہ تمہیں اور تمہاری محبت کو ٹھکرا کر چلی گئی ہے ماسیل، تم جان بوجھ کر بے وقوف کیوں بن رہے ہو؟ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، تم نے اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا کیا؟ شنایا نے اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے اپنی جانب مڑا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ بری نہیں تھی، پر رقیب برا بنا دیتا ہے۔ وہ مجھ سے محبت کرے گی، اسے کرنا پڑے گی۔ وہ کتنا ضدی تھا یہ شنایا کو پتہ چلا۔ تمہیں چننا ہوگا، میں یا ایما، فیصلہ ابھی ہوگا۔ اسے خود پر کتنا گھمنڈ تھا۔ ماسیل نے گہرا سانس فضا میں خارج کیا۔ اس نے آنکھیں بند کی تو سر پر پٹی بندی، بیڈ پر لیٹے وجود کا سراپا اس کے تصور میں لہرا گیا تھا، اور پھر اس نے آنکھیں کھولیں۔ سامنے شنایا تھی، وہ اسے دیکھ رہی تھی، پر شنایا کا دل لرز رہا تھا۔ کیا ہوگا اگر اس نے ایما کو چن لیا؟ نہیں، اسے خود پر بھروسہ تھا، وہ ماسیل کی اکلوتی دوست تھی۔ ماسیل نے اس کا بازو پکڑا، شنایا کی جان میں جان آئی، لیکن اگلے ہی پل وہ اسے لے کر دروازے کی جانب بڑھا اور پھر دروازہ کھول کر اسے باہر کی جانب اشارہ کیا تھا۔ تم جا سکتی ہو۔ دل پر خنجر سے وار کرنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے یہ کوئی شنایا سے پوچھتا۔ وہ بے یقینی سے ماسیل کو دیکھتی رہی، لیکن وہ پھر سے رخ موڑ چکا تھا۔ وہ خود کو کیسے کنٹرول کر رہا تھا یہ وہ جانتا تھا۔ کیا بچا تھا شنایا کے پاس؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے وہاں سے بھاگی تھی۔ اس نے سوچا تھا وہ کبھی پلٹ کر نہیں آئے گی۔ اس کے جانے کے بعد ماسیل نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ شکستہ قدموں سے صوفے کی جانب بڑھ گیا۔ سینے کی جلن بڑھتی جا رہی تھی، کم ہونے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ اس کے دوسرے سیمسٹرز کے مڈ بھی ختم ہو گئے تھے۔ وہ اس کے بعد یونیورسٹی کے کسی فنکشن، کسی ایونٹ پر نہیں گئی تھی۔ وہ زیادہ وقت اپنے کمرے میں گزارتی، ڈھیروں کتابیں آس پاس پھیلائے وہ بس لکھنے میں مگن رہتی۔ عبدل 3 مہینے بعد واپس آیا تھا۔ اسے دیکھ کر ایمان نے برا سا منہ بنایا۔ وہ اس وقت لیب میں تھی۔ کیا ہوا ایمان نے، تم مجھ سے خفا ہو؟ وہ نرم لہجے میں پوچھنے لگا۔ ناراض ان سے ہوا جاتا ہے جن سے کوئی رشتہ ہو۔ کتنا سرد سا لہجہ تھا۔ عبدل چونکا۔ وہ پریکٹیکل کی نوٹ بک اوپن کیے کچھ نوٹ بنا رہی تھی۔ مطلب میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں؟ عبدل نے سوال کیا۔ کیا رشتہ ہے ہمارا؟ وہ بلا وجہ ہی روڈ ہو رہی تھی۔ اسے کائنات کی باتیں آج بھی یاد تھیں۔ اسے ڈر لگتا تھا کہ کہیں لوگ اسے غلط نہ سمجھیں۔ اف، یہ کردار کے اچھے لوگ ہمیشہ ہی خوفزدہ رہتے ہیں، اور وہ بھی اسی کنڈیشن میں تھی۔ اس لیے وہ سوالیہ نگاہوں سے عبدل کی جانب تک رہی تھی۔ عبدل نے ان سیاہ آنکھوں میں سرد پن محسوس کیا۔ کچھ رشتوں کے نام نہیں ہوتے، کچھ رشتے احترام کے ہوتے ہیں ایمانے، اور عبدل دل سے ایمانے کی قدر کرتا ہے۔ عبدل دل سے ایمانے کی اچھائی کا احترام کرتا ہے۔ اس نے ایمان کی آنکھوں میں دیکھتے جواب دیا۔ ایمان کے سارے الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ لیب میں موجود کچھ اسٹوڈنٹس انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنا سامان اٹھاتی کلاس سے باہر جانے لگی۔ کہیں تم یہ تو نہیں سوچ رہی کہ عبدل کا دل آ گیا ہے تم پر؟ اگر ایسا سوچ رہی ہو تو تم بے وقوف ہو۔ اس نے کہکا لگایا۔ انداز سراسر مذاق اڑانے والا تھا۔ وہ خفا ہو گئی۔ اس نے عبدل کو گھوڑا۔ عبدل نے اس کے گھوڑنے پر سر سے پاؤں تک اسے دیکھا۔ نہ تم میرے ٹائپ کی نہیں ہو، وہ ناک سکوڑے بولا۔ ویسے بھی میں اچھی لڑکیوں سے دور رہتا ہوں۔ کیوں؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ بھئی خدا سے یہ خاص کمٹمنٹ کر کے آتی ہیں، ان کی بد دعا گولی سے بھی تیز لگتی ہے۔ جانتی ہوں نا، ہانی کی بد دعا نے آرجے کو تباہ کر دیا تھا۔ وہ بولتے بولتے سنجیدہ ہو گیا۔ ہانی اور آرجے کے ذکر پر ایمان کی دھڑکن رکی۔
तुम उन्हें कैसे जानते हो? वो उसे देखते हुए पूछने लगी, जबकि अब्दुल इधर उधर देख रहा था। तुम वेलेंसिया क्यों आई हो? उल्टा सवाल आया। पढ़ने, एक लफ्ज़ी जवाब आया। वो तुम कहीं भी जा सकती थी, पर वेलेंसिया ही क्यों? वो अब उसकी जाने मुतवज्जा हो चुका था। एडमिशन ही मुझे यहाँ मिला, उसने एक और जवाब दिया। वो अपनी बात पर कायम रहना चाहती थी। वो तो तुम्हें कहीं और भी मिल जाता, अगर तुम कोशिश करती। फिर वेलेंसिया ही क्यों? उसकी सुई अटक चुकी थी। ईमान ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया। जिसे तुम ढूंढने आई हो ना, जिसकी तलाश में आई हो, जिसे तुम एक बार मिलना चाहती हो, मैं भी उसी के लिए आया हूँ। मैं भी एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। कुछ सवाल हैं जिनका मुझे जवाब चाहिए। उसका इशारा रोहान जबील की तरफ था। ईमान बेयकीनी से उसे देखती रही। क्या वो सच कह रहा था? वो कौन से जवाब थे जो उसे रोहान जबील से चाहिए थे? गला खुश्क हुआ तो वो चेहरे का रुख मोड़ गई। जब वो पाकिस्तान में थी तब उसने उड़ती उड़ती खबर सुनी कि डॉक्टर रोहान जबील को वेलेंसिया में देखा गया था और वो इसी उम्मीद पर यहाँ आ गई थी। कितनी पागल थी वो। उसने ठीक किया था या गलत, ये आने वाला वक्त बताने वाला था। फिल वक्त तो उसे अब्दुल और आरजे के दरमियान जो कनेक्शन था उसने उलझा कर रख दिया था। वाई डोंट यू लव मी? पूरे हफ्ते बाद मासील का उसे मैसेज आया था। उसने पढ़कर नज़रअंदाज कर दिया। वो जानती नहीं थी या फिर जानबूझकर अनजान बन रही थी कि मासील किस कर्ब से गुजर रहा था। किसी मोहब्बत करने वाले को ही इनकार की तकलीफ का एहसास होता है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके सर का जख्म अब ठीक हो चुका था। उस दिन वो अकेली ही क्लिनिक आई थी। उसकी पट्टी आज उतर चुकी थी। डॉक्टर ने क्रीम दी थी जो उसे जख्म पर लगानी थी। वो वापस जाने के लिए क्लिनिक से निकली तो मासील उसके सामने खड़ा था। उसने अब तक अगला कोर्स शुरू नहीं किया था। पूरा एक हफ्ता उसने ईमान से दूर रहने की कोशिश की थी, पर वो उसे हर जगह तो महसूस होती। वो उसके ऑफिस में जहाँ बैठकर वो काम करती थी कितनी बार गया था। वो उसकी खुशबू को महसूस करना चाहता था। वो उसे कभी नमाज पढ़ती दिखाई देती तो कभी चाय पीती, कभी किसी स्टूडेंट के मसाइल सुनती तो कभी वूल में तैरती बतखों की तस्वीर बनाती। वो इंस्टीट्यूट से तो आ गई थी पर अपना नक्श छोड़ आई थी। सारे मुजस्मे जैसे उसकी बातें करते थे। वो उसे देखकर रुक गई। हाय, कैसी हूँ? वो कोट की जेबों में हाथ डालता उस तक आया था। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। कितना लिया दिया सा अंदाज था। वो अब क्लिनिक से निकलकर पैदल चल पड़ी थी। उसे बस स्टॉप तक पैदल ही जाना था। हम बात तो कर ही सकते हैं ना? जो भी हुआ उसे भूल जाओ। इसलिए कि आई एम सॉरी, मुझे बिना पूछे वो सब नहीं करना चाहिए था। वो माजरत करने आया था। इट्स ओके। दिल उसने तोड़ा था, माफ़ी उसे मांगनी थी, पर उसने मासील की माफ़ी को कबूल कर लिया। वो ज़ालिम ऐसी ही थी, इसीलिए वो उसे पसंद आई थी। हम चाय पी सकते हैं कहीं बैठकर? ये सवाल नहीं था, अर्ज़ थी, लेकिन उसने ना सुनी। मैं ज़रा जल्दी में हूँ। सर सा जवाब सुनकर वो खामोश हो गया, लेकिन उसके साथ ही चलता रहा। बस एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ। वो रुक गई, पलटकर उसे सवालिया नज़रों से देखा, जैसे कह रही हो जल्दी पूछें। मज़हब के अलावा वो कौन सी वजह है जो तुम्हें मुझसे दूर रखती है? क्या तुम किसी और से मोहब्बत करती हो? मेरे ख्याल से तो मज़हब काफ़ी है, और जहाँ तक बात है दूसरे सवाल की, तो ये मेरे इख्तियार में नहीं। कब कहाँ किससे मोहब्बत हो जाए मैं खुद भी नहीं जानती, और अगर मोहब्बत हो भी जाए तो उसे खुद तक ही रखूँगी। उसने साफ साफ जवाब दिया। ये तो जुल्म है ना? ईमान अगर उससे मोहब्बत कर भी लेती तो उसे ना बताती। अफसोस, हर इंसान की अपनी चॉइस होती है मिस्टर मासी, कि वो मोहब्बत को कैसे और कहाँ रखता है अपनी ज़िंदगी में। सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करती हूँ? अगला सवाल हाजिर था। अपनी माँ से। और सबसे ज़्यादा नफ़रत? वो जल्दी जल्दी सब जान लेना चाहता था। अपने बाप से और अपने ख़ानदान के सारे मर्दों से। जहर ही जहर घुला था उसके लहजे में। वो साकित रह गया। क्या वो किसी से नफ़रत कर सकती थी, वो भी बाप जैसी हस्ती से? उसे अब एहसास हुआ था। ईमान अक्सर अपनी माँ का जिक्र करती थी, पर उसने कभी उसके मुंह से पापा का लफ्ज़ नहीं सुना था। कोई अपने डैड से नफ़रत कैसे कर सकता है? वो अभी तक हैरान था। क्या थी वो लड़की? परत दर परत, तह दर तह। जाने कितने रूप थे उसके, जाने कितनी परतें थीं जो अभी खुलना बाकी थी। बिल्कुल ठीक कहा मिस्टर मासील आपने। कोई अपने बाप से नफ़रत नहीं कर सकता। मुझे मुझे पता ही नहीं है कि बाप कैसा होता है, ये रिश्ता, ये एहसास कैसा होता है। मैं वो बोलते बोलते चुप हो गई। शिद्दत जज्बात से उसकी आवाज़ कांप उठी थी। मासीलो से बेयकीनी से देख रहा था। उसके वजूद में बादल लर्जिश थी। वो कुछ लम्हे खड़ी रही और फिर पलट गई। तेज तेज कदम उठाती वो उससे दूर जा रही थी। वो अपने कमरे में बैठी कैलकुलेटर ओपन किए हिसाब लगा रही थी। सारे ड्यूज़ और महीने का खर्चा निकाल कर उसने बाकी पैसे टोटल किए तो अब भी उसकी कुरान अकेडमी की फ़ीस पूरी नहीं हो रही थी। फ़ीस बिल्कुल ज़्यादा नहीं थी, पर उसके पास बजट नहीं था।
اس نے پچھلے 2 ماہ میں کوئی شاپنگ نہیں کی تھی، لیکن اکثر اوقات اسے کسی نہ کسی وجہ سے پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی تھی جو وہ اکٹھے کرتی تھی، وہی لگ جاتے۔ اوف، ابھی بھی کم ہے۔ اس نے فون سائڈ پر پھینک دیا۔ کبھی کبھی وہ خود سے اپنی زندگی سے تنگ آ جاتی تھی اور بے اختیار ہی کہتی تھی کہ اللہ جی، یا تو آپ میرے اندر اتنی جستجو پیدا نہ کرتے یا پھر مجھے پیسے کی کمی نہ دیتے، میں پوری دنیا گھوم کر اپنی اس علم کی طلب کو پورا کر لیتی، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ اللہ سے اپنے خفا ہونے کی معافی بھی مانگ لیتی۔ پر ہم انسان نہیں جانتے کہ اللہ نے ہمارے راستے کس طرح سے آسان کیے ہوتے ہیں۔ اس رات کائنات اکیڈمی سے آئی تو وہ بہت خوش تھی۔ اس نے آتے ہی ایمان کو گلے لگا لیا۔ یہ ایک عجیب سا احساس تھا، وہ انسانوں سے درد کا رشتہ رکھتی تھی۔ وہ سلمیٰ بیگم اور میزو اور مہربانوں کے علاوہ کبھی کسی کے گلے نہیں لگی تھی۔ یہ خوشگوار سا احساس تھا، شاید کائنات کی اپنائیت کی انرجی کو اس کے جسم کے سیلز نے محسوس کر لیا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو، اس نے ایمان کو دیکھتے کہا۔ ایمان ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھتی رہی۔ یو آر لکی، اور تمہاری محنت رنگ لے آئی۔ تم جانتی ہو اکیڈمی نے آن لائن پبلش ہونے والے کالمز پر ریسرچ کی اور پہلے 3 کالمز جو انہیں پسند آئے ہیں انہوں نے ان کے رائٹرز کو اکیڈمی میں فری ایڈمیشن دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اتنی بڑی خبر تھی کہ ایمان سن ہو گئی۔ قرآن اور سائنس کی چڑی جنگ پر جو تم نے لکھا تھا نا، آج وہ ہمیں دکھایا جا رہا تھا۔ یقیناً تمہیں جلد ہی میل بھی آ جائے گی۔ ہمارے پروفیسر تمہارے لکھے کالموں سے بہت امپریس تھے۔ لگن سچی ہو تو دروازے کھل جاتے ہیں۔ ہنس تو پاگل، اور پھر وہ مسکرا دی۔ بے اختیاری آنکھوں میں نمی ابھر آئی تھی۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے بے اختیار اللہ کا شکر ادا کیا۔ تھوڑی دیر بعد پہلے چھائی ساری کلف، ساری اداسی ختم ہو چکی تھی۔ کس کو چاہوں کہ تیرے سحر کو کم کر دے۔ ماسیل پچھلے 3 دنوں سے باہر نہیں نکلا تھا۔ اس کا زیادہ تر وقت اسٹوڈیو میں گزر رہا تھا۔ وہ جس ذہنی کیفیت اور اذیت سے گزر رہا تھا صرف وہی جانتا تھا۔ اس وقت وہ مجسمے بنانے والے آمیزے میں ہاتھ ڈالے اسے کسی شکل میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی داڑھی پڑی ہوئی تھی، بال بکھرے، اور وہ خود بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا۔ کیا ہو تم ام ایمان؟ کیوں میں تمہیں ایک مجسمے میں نہیں ڈھال پا رہا؟ وہ زور سے چلایا اور ٹھوکر مار کر میز کو دور گرا دیا تھا۔ وہ تھک گیا تھا، پر وہ ہار نہیں مان سکتا تھا۔ اسے لگا تھا وہ ایمان کا مجسمہ بنا لے گا تو شاید اس کے اندر کی اذیت کم ہو جائے گی، پر 3 دن کی لگاتار کوشش کے بعد بھی وہ ناکام رہا۔ وہ بڑے بڑے مجسمے بنانے والا ماسیل، دی بت ساز، ایک عام لڑکی کو بت میں نہیں ڈال سکا تھا۔ آخر ایسا کیوں تھا؟ کیوں اس لڑکی کا وجود ماسیل کے وجود سے انکاری تھا؟ آخر کون تھا ان دونوں کے درمیان؟ میں نہیں تو کون؟ کون چاہ سکتا ہے میرے علاوہ اسے اتنا؟ وہ پھر سے چلایا تھا۔ اس نے پاس رکھے ٹاول سے ہاتھ صاف کیا اور پھر سگریٹ کی ڈبی اٹھا کر اس میں سے سگریٹ نکالی اور لائٹر سے سگریٹ جلانے کے بعد لائٹر کو دور پھینک دیا۔ پھر اس نے کاروس کے مجسمے کی جانب دیکھا۔ میں اسے لے کر اس دنیا سے اڑ جانا چاہتا ہوں، کہیں دور جانا چاہتا ہوں، پر افسوس کہ یہ میرے بس میں نہیں۔ وہ خود حیران تھا۔ اس کی مجسمہ گری دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ وہ اسے آرٹ کہتا تھا، پر وہ آرٹ میں فیل ہو گیا تھا۔ کیسے آرٹسٹ تھا وہ؟ وہ اسی کشمکش میں سگریٹ پھونکے جا رہا تھا جب اس کا فون بجنے لگا۔ کوئی انجان نمبر تھا۔ اس نے فون نہیں اٹھایا، لیکن فون کرنے والا بھی ڈھیٹ تھا۔ فون بجتا رہا، تنگ آ کر اسے فون اٹھانا پڑا۔ میں جانتی ہوں محبت میں ٹھکرایا مرد بھربھری ریت کی مانند بکھر جاتا ہے۔ میں آپ کو سمیٹ لوں گی، بس مجھے موقع دیجیے۔ کسی عورت کی آواز تھی۔ کون؟ اس کے چہرے کے نقوش تن گئے۔ میں ایڈریس اور لوکیشن سینڈ کر رہی ہوں۔ جب آپ کا دل چاہے آپ میرے پاس آ سکتے ہیں۔ یقین کریں سب بھول جائیں۔ ایما کو بھی زندگی میں پہلی بار اسے کسی عورت کی دعوت گناہ بری لگی تھی۔ فون بند ہو چکا تھا اور اس کا دماغ بھی مزید الٹ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے میسیجز موصول ہوئے تھے۔ وہ عورت اور کوئی نہیں، اس کی ایک اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ شادی شدہ تھی، پھر بھی اسے بلا رہی تھی۔ اسے ایمان بے اختیار یاد آئی تھی۔ ماسیل کا خود کا ماننا تھا کہ کسی بھی صورت اپنے پارٹنر کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، پر یہاں دھوکہ وہ عورت دے رہی تھی۔ ماسیل کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ کچھ دیر اسی حالت میں بیٹھا سوچتا رہا، اور جب سگریٹ کے دھوئیں کی وجہ سے اسے سانس لینے میں مشکل ہونے لگی تو اس نے سگریٹ پھینک دیا۔ وہ جا سکتا تھا، اسے روکنے والا بھی کوئی نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، پر وہ جا نہیں سکتا تھا۔ وہ اس کے قدم باندھ چکی تھی۔ اس کا خالص پن اب ماسیل کے پیروں کی زنجیر بن چکا تھا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر اس نے ایمان کا نمبر ملا دیا تھا۔ کیوں نہ اس کا سکون برباد کیا جائے، جو ماسیل کے اس تکلیف کی وجہ تھی۔ رنگ ہو رہی تھی پر ایمان فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ وہ خوش تھی، بہت خوش، اور اسی خوشی میں جب عبدل نے اسے فون کر کے کافی کا پوچھا تو وہ منع نہیں کر پائی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسے شوز پہنتے دیکھ پہلی بار کائنات نے پوچھا۔
عبدل کا فون آیا تھا، اسی لیے وہ پوچھے بنا نہیں رہ پائی تھی۔ کافی پینے عبدل انتظار کر رہا ہے۔ وہ شوز لیسز باندھتی اسے بتانے لگی، تم بھی چلو ساتھ اگر تمہیں برا نہ لگے۔ اس نے کائنات کی جانب دیکھا، اور عبدل اس کو برا لگا تو؟ کائنات نے خجلہ ظاہر کیا۔ ارے اس کو چھوڑو، وہ ویسے بھی اچھی لڑکیوں سے دور رہتا ہے، چلو آؤ آج اسے تنگ کرتے ہیں۔ ایمان کو شرارت سوجی تھی۔ کائنات اس کی بات سن کر مسکرا دی، اور پھر کچھ دیر بعد وہ دونوں تیار ہو کر پرجوشی عبدل کی حالت خراب کرنے جا رہی تھیں۔ باس، مسٹر ادھم کی حالت جو سدھار آیا تھا وہ پھر سے بگڑنے لگا تھا۔ وہ لڑکی جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ لڑکی اسے ریجیکٹ کر چکی ہے۔ فون ابھرنے والی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کال لینڈ لائن نمبر پر کی گئی تھی۔ اسپیکر آن تھا۔ وہ چند فائلیں سامنے پھیلائے ان پر جھکا ہوا کوئی ڈھونڈ رہا تھا، پر یہ بات سنتے وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ ایسی کون سی لڑکی ہے جس نے مسٹر ماسیل کو ریجیکٹ کر دیا؟ وہ تھوڑا حیران ہوا۔ آپ کہیں تو میں لڑکی کی تصویر بھیج دیتا ہوں، پر لڑکی نے صاف صاف منع کر دیا ہے، وہ باقیوں سے تھوڑی مختلف ہے۔ ٹھیک ہے، تم ان پر نظر رکھو۔ ماسیل بہت بڑی چیز ہے، وہ کسی صورت اپنی پسند کی عورت کو ہاتھ سے جانے نہیں دے گا، وہ اسے منا لے گا، اسے پورا یقین تھا۔ باس، مجھے بھی پوری امید ہے کہ اگر یہ لڑکی مسٹر ادھم کی زندگی میں آ جاتی ہے تو اس کے سدھرنے کے چانسز 90% ہیں۔ یہ بات سنتے ہی اس نے فائل بند کر دی۔ تو پھر ایسے حالات پیدا کر دو کہ اسے آنا ہی پڑے۔ لہجہ سرد تھا، جیسے انسانوں کو کٹ پتلیوں کی طرح نچانا اس کا پرانا مشغلہ۔ کر دیا ہے، یقیناً اب کچھ تو بدلاؤ آئے گا۔ فون کرنے والے نے اطلاع دی تھی۔ ویری گڈ۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا اس کا موبائل فون بلنک کرنا شروع ہو چکا تھا۔ نمبر دیکھا تو دائمہ کا نام چمک رہا تھا۔ اسے فون کرنے والے نے تصویریں بھیج دی تھیں، پر اسے لڑکی کو دیکھنے میں ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ فون بجتا رہا، پر اس نے نہ اٹھایا، اور نہ اس نے ای میل کھول کر اس لڑکی کا چہرہ دیکھا جو ماسیل کی دنیا بن چکا تھا۔ فون بج کر خود ہی بند ہو گیا۔ اس نے اٹھانے کی زحمت نہ کی۔ وہ کسی پرانی فائل کو کھولے جانے اس میں کیا کھوج رہا تھا۔ مسٹر ماسیل، کیا مجھے آپ کو کچھ اور کلیئر کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ فون اٹھاتے ہی دبے دبے غصے میں بولی۔ مجھے ایک شادی شدہ عورت نے آج کی رات اپنے پاس گزارنے کی دعوت دی ہے، تم بتاؤ میں جاؤں یا نہیں؟ اس نے دو ٹوک بات کی۔ یہ سنتے ہی ایما کا دماغ گھوما۔ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ تمہارے لیے بکواس ہوگی، میرے لیے تو دعوت ہے، اور میں اجازت تم سے مانگنے آیا۔ عجیب پاگل آدمی تھا۔ ایمان خاموش ہو گئی۔ اتنا تو وہ جانتی تھی ماسیل جھوٹ نہیں بولتا تھا، پر یہ سب وہ اسے کیوں بتا رہا تھا؟ رات آپ نے گزارنی ہے، اجازت مجھ سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ کی مرضی ہے، جو کریں، جو آپ چاہیں کریں، بس تم سے اجازت چاہیے۔ اس نے اپنے الفاظ دہرائے تھے۔ میں آپ کو کیا لگتی ہوں جو آپ اس گناہ کی اجازت مجھ سے مانگ رہے ہیں؟ وہ اپنے غصے پر قابو نہ رکھ پائی تھی۔ ماسیل نے کبھی اس کو اتنی بلند آواز میں بات کرتے نہیں سنا تھا۔ یقیناً اسے برا لگا تھا۔ تم وہی ہو جس نے مجھے اپنے سحر میں قید کیا ہے، جس کے وجود نے میرے پاؤں میں ایسی زنجیریں ڈال دی ہیں کہ میں کہیں جا ہی نہیں سکتا۔ دونوں جانب خاموشی چھا گئی تھی۔ ایمان کے پاس الفاظ نہیں بچے تھے۔ وہ اس کی بات کا کیا جواب دیتی؟ جب میں قیدی تمہارا ہوں تو اجازت بھی تو تمہیں ہی دینی ہوگی۔ وہ اس کی خاموشی برداشت نہیں کر پایا۔ آپ جا سکتے ہیں، جس کے ساتھ چاہیں جتنی چاہیں راتیں گزار سکتے ہیں۔ اس نے اپنی جان چھڑانا چاہی۔ سوچ لو، اگر تمہارے خدا نے کل کو تم سے پوچھ لیا کہ ادھم کو گناہ کرنے کیوں جانے دیا تو کیا جواب دو گی؟ اس کی بات سنتے ہی وہ تلملا کر رہ گئی۔ ماسیل نے اس کی کمزوری پکڑ لی تھی۔ آپ کے نزدیک یہ سب گناہ نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں، لیکن تمہارے نزدیک تو ہے نا، تم کیسے جانے دے سکتی ہو؟ وہ حیران تھا۔ ادھم پلیز، وہ سجادن چلائی، تمہارے پاس 24 گھنٹوں کا وقت ہے، میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا۔ وہ اسے نئی مصیبت میں ڈال کر خود فون بند کر چکا تھا۔ آخر وہ اکیلا کیوں تڑپے؟ کچھ تو اس دشمن نے جان کو بھی تڑپنا چاہیے نا۔ باقی اگلی قسط میں امید کرتی ہوں یہ کہانی بھی آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔